السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل لرن ود ساجد قاسمی کے اندر۔ ناظرین، نورانی قاعدے کی 23 تختیاں پچھلی ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز کو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 24 کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 24 ادغام غیر ملون ہے اور قاعدہ چل رہا ہے تنوین یا نون ساکن کا چوتھا قاعدہ۔ پہلا قاعدہ تختی نمبر 9 میں گزر چکا ہے اظہار میں، اور دوسرا قاعدہ اخفاء تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تیسرا قاعدہ تو تختی نمبر 23 اقلاب میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور چوتھا اور آخری قاعدہ ہے ادغام غیر ملون۔ ادغام کہتے ہیں ناظرین ملانے کو۔ اب یہاں پر کس کو کس سے ملانا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں 6 حروف ہیں، 6 حروف میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا را میم لام واو نون، جن کو حروف غیر ملون بھی کہتے ہیں۔ حروف غیر ملون ٹوٹل حروف کا ایک مجموعہ ہے۔ یا را میم لام واو نون کو غیر ملون کہہ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تنوین یا نون ساکن کا اب قاعدہ سمجھیں، ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف غیر ملون یعنی یہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ادغام بلا گنہ یعنی جس میں گنہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ادغام بالگنہ یا مع الگنہ جس میں گنہ ہوتا ہے۔ تو 6 حروف میں سے 2 حرف لام اور را، ان 2 حرفوں میں گنہ نہیں ہوتا ہے، اور ان 2 کے علاوہ جو 4 حرف ہیں یا واو میم اور نون، ان چاروں میں گنہ ہوتا ہے۔ ابھی جو 2 حرف لام اور را اس کا قاعدہ چل رہا ہے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے ادغام را، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد را آئے تو کیا قاعدہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ، یہاں پر دیکھیے 2 پیش کی تنوین کے بعد را، لام اور را میں سے را ہے، اس لیے ادغام بلا گنہ ہوگا، یعنی اس میں گنہ نہیں ہوگا۔ من ربک، نون ساکن کے بعد را ہے، اور نون ساکن کے بعد را آئے تو ادغام بلا گنہ ہوگا جس میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے میم کو را سے ملائیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، یعنی میم را زیر مر پڑھیں گے، میم نون زیر من نہیں پڑھیں گے۔ اس کا جو ہجے ہوں گے اس میں میم کو را سے ملانا ہے، میم کو نون سے نہیں ملانا ہے۔ رؤوف رحیم، 2 پیش کی تنوین کے بعد را ہے۔ عیشۃ راضیۃ، 2 زیر کی تنوین کے بعد را ہے، اس لیے ادغام بلا گنہ ہوگا۔ من لدنہ، میم کو لام سے ملائیں گے، میم لام زیر مل، لام زبر مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ، کل لہ، یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا گنہ ہوگا۔ یکل لہ رزقا لکم، قاف 2 زبر، یہ 2 زبر ہیں، اس کے بعد لام ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام ہے، اس لیے ادغام بلا گنہ ہوگا۔ رزقا لکم، اف لکم، من لبن، یہ ہو گیا ادغام بلا گنہ کا قاعدہ جس میں لام اور را ان 2 حرفوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 حرف ہیں یا واو میم نون، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام مع الگنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو لے جا کر گنہ کریں گے۔ ادغام یا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا کی مثال، این، اب دیکھیں یہاں پر آواز کو ناک میں لے جائیں گے، این یؤتا، یہاں پر ہم حمزہ ساکنہ کی وجہ سے جھٹکا دیں گے۔ من یعمل، نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مع الگنہ ہوگا۔ من یوم، من یقول، وجوہ
یومئذ، یہاں پر دیکھیے دو پیش کی تنوین کے بعد یا ہے اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. ان یشاء، یہاں پر مد ہے، مد کا بیان ہم تختی نمبر 19 میں پڑھ چکے ہیں. ادغام واو یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آئے گا تو گنہ ہوگا. الہا واحدا، یہ دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد واو ہے، یا واو میم نون میں سے واو ہے اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. رحیم ودود، وہبت، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد واو ہے اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. من ورائہم جنات وعیون موعد، ادغام میم، اب یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آئے گا. رسول من اللہ، دو پیش کی تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے میم ہے اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. اور لفظ اللہ کا لام پر ہوگا. لفظ اللہ کا لام ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 16 میں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، ادغام نون. من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ